ساتھیوں پہلے اس ویڈیو کو آپ غور سے دیکھیں. ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. پہلے ویڈیو دیکھ لیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں باتیں ایسی نہیں کرنی چاہیے, پروف کے ساتھ ہونی چاہیے نا. تو لیجئے میں پروف آپ کو دکھا دیتا ہوں. بات ہے جو رفع یدین کرتے تھے, میرے غوث سے پاک کرتے تھے. ہمارا اختلاف رفع یدین پر نہیں ہے. غوث پاک تو عملی تھے نا. نہیں, ہمارا اختلاف رفع یدین. بات تو سن لیں. انہوں نے کہا وہ رفع الیدین کرتے تھے, میں مانتا ہوں, اچھی بات. ان کو غوث اعظم بھی تو مانے. چلو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے آپ مانتے ہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آپ مانتے ہیں, آپ کو بتا دیں. میں غوث اللہ کو مانتا ہوں. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے نہیں کر رہے, اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے نہیں کرے تو چلو پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی وجہ سے کریں تو صحیح نا. اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے پیروں تلے سے زمین کھسک جائے. کوکب نورانی صاحب ہیں, قاری خلیل الرحمن صاحب ہیں, اللہ تعالیٰ شیخ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت ہی زبردست جواب دیتے ہیں اور مسکت جواب ہوتا ہے کہ سامنے والا خاموش ہو جائے, کوئی آپشن نہیں, بالکل پن ڈراپ سائلنٹ, ہر طرف خاموشی چھا جاتی ہے جب جواب آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب قرآن و حدیث سے جواب دیا جائے نا, اس کا کوئی توڑ نہیں ہے کسی کے پاس, کیونکہ ہم اپنے گھر کی کوئی بات نہیں کرتے ہیں. شیخ نے کیا کہا کہ بھائی اگر آپ کہتے ہو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ رفع الیدین کرتے تھے تو ایٹ لیسٹ کرو تو صحیح بھائی, یہی سوچ کر کے کرو کہ وہ کرتے تھے, لیکن کر تو لو. پھر بھی نہیں کرتے ہو تو صرف دعویٰ کرنے سے بات تھوڑی بننے والی ہے, آپ اس پر عمل بھی کر کے دکھائیے. اچھا اس کے بعد کوکب نورانی صاحب کہہ رہے نہیں ٹھیک ہے یہ مانتے ہو, ان کو غوث اعظم مان لو. انہوں نے کہا کہ نہیں غوث اعظم ہم نہیں مانیں گے, غوث تو اللہ ہے, ہم اللہ ہی کو مانتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہی سب سے بڑا مدد کرنے والا ہے. کوئی نبی, کوئی پیر, کوئی بزرگ, کوئی ولی کسی کی کوئی مدد نہیں کر سکتے. حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھ لو, اپنے بیٹے کی مدد نہیں کر سکے, بیٹا ڈوب گیا ان کی آنکھوں کے سامنے, ہے نا. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے, وہ اپنی مدد نہیں کر سکے, وہ بھی اللہ کی مدد کے محتاج تھے. تو کوئی نبی یا پیر یا بزرگ کیسے مدد کرنے والا بن سکتا ہے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال نہ ہو. بات آ گئی ہے رفع الیدین کی, تو یہ بھی عرض کر دوں کہ ہمارے بہت سارے بھائیوں کو یہ بات پتہ نہیں کیوں ہضم نہیں ہوتی ہے. بے شمار دلیلیں بھری پڑی ہیں قرآن و حدیث کے ذخیرے میں, بے شمار دلیلیں. میں کتنی حدیثیں بیٹھ کر کے گنواؤں, وقت کم پڑ جائے گا, ویڈیو لمبی ہو جائے گی. حدیث نمبر ایک ایک کر کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں, آپ جا کر کے دیکھ لیجئے. مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت تو بڑی مشہور ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے, جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 7 حدیث نمبر 391 نمبر کی حدیث ہے. کہتے ہیں کہ اذا صلی کبر ثم رفع یدیہ, اپنے دونوں ہاتھوں کو اوپر اٹھاتے تھے, انہیں رفع الیدین کرتے تھے کندھے تک. وَإِذَا أَرَادَ أَن يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ, اور جب وہ رکوع میں جاتے تھے رفع الیدین کرتے تھے. اِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ, اور جب اپنے سر کو رکوع سے اٹھاتے تھے رفع الیدین کرتے تھے. وحدث, اور یہ بیان انہوں نے کیا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یفعل ھکذا, میرے رسول بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے. یعنی یہ رسول کی سنت تھی جس کو مالک بن حویرث نے رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنایا. اس کے علاوہ آپ صحیح بخاری میں دیکھ لیں, 737 نمبر کی حدیث ہے. صحیح مسلم کی حدیث میں نے بتا ہی دیا ہے. سنن ابی داؤد کے اندر آپ دیکھ لیں 745 نمبر کی حدیث ہے. سنن نسائی کے اندر دیکھ لیں 880 نمبر کی حدیث ہے. اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری جو ہے احادیث کے ذخیرے ہیں. سنن ابن ماجہ کے اندر دیکھ لیں 859 نمبر کی حدیث ہے. سنن دارمی کے اندر آپ دیکھ لیں 1286 نمبر کی حدیث ہے. میرے بھائیوں ذخیرے بھرے پڑے ہیں حدیثوں کے. کب تک بھاگو گے سنت سے, کب تک اپنے آپ کو تعویلات کے جو ہے دلدل میں پھنسا کر کے رکھو گے؟ کیا اب بھی وقت نہیں آیا ہے کہ یہ فرقے واریت سے نکلو, سنت کی طرف آ جاؤ, قرآن و حدیث پر آ جاؤ. صلو کما رأیتمونی اصلی, جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے تم نے دیکھا ہے نا ویسے ہی تم نماز پڑھو. اب کوئی من چلا کر کے کہہ دے کہ تم نے کہاں دیکھا ہے نبی ایسے نماز پڑھتے تھے. ارے بھائی ہم نے نہیں دیکھا ہے, حدیث کے ذخیرے تو موجود ہیں نا. ہاں تو حدیث جب محفوظ ہے, ہم اس کو پڑھ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, تو ہم پھر عمل کیوں نہیں کرتے؟ یہی بس کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بس سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے دے, جہالت سے بچائے, بدعت سے بچائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.